سورہ زمر کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع کرو اِلیٰ ربکم، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور تم فرما بردار ہو جاؤ، لہو، اس کے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتیکم، کہ آئے تم پر، العذاب، عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ احباب گرامی، اللہ تعالی کا فرمان جو ہم نے ملاحظہ کیا، یہ ایک ایسا عظیم الشان فرمان ہے جس میں اللہ تعالی کی بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور اگر انسان اس رحمت کو حاصل نہیں کرتا تو وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا ان لوگوں کو علم نہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کا فرمان ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے استغفار نہیں کرتے، اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اس کی پہلی اور آخری وجہ ہی یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، نا امیدی کے سائے اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ گناہ کی وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں یہیں سے روشنی تلاش کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت کو بھی قرآن میں بیان کرتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا مقدر بنایا، یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ کے ایک الاؤ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب زندگی کے اندر روشنیاں، خوشحالیاں، اس کو آگ کی گرمیاں پہنچنا شروع ہوئیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس آگ کو جلنے تو دیا لیکن اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ دیکھیے، آپ کوئلے جلتے ہوئے دیکھتے ہیں، بسا اوقات کوئلے کی روشنی نہیں بھی ہوتی لیکن اس کا سیک پوری طرح ہوتا ہے۔ کہا ذہب اللہ بنورہم، اس آگ کا جو نور ہے، جو اس کی بنیادی چیز ہے، اللہ نے اسی کو ہی ختم کر دیا۔ انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بلندیوں کے اوپر، خوشحالیوں کے اوپر گناہ اختیار کر کے، گندے کاموں کو اختیار کر کے شاید میں سکون حاصل کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کے نور کو ہی ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اس اندھیرے میں کیا ہے؟ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اندھے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں۔ اندھے اس اعتبار سے نظر کچھ نہیں آتا، گونگے اس اعتبار سے کہ لوگوں میں بھرم قائم رہے، اپنے اندر کی حالت بتانا نہیں چاہتے، اور بہرے اس اعتبار سے کہ سچ سننا نہیں چاہتے کہ ہم غلط ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ کبھی پھر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ او یا ان کی دوسری مثال لے لو، کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
آسمان سے پانی برستا ہے، او کصیب من السماء ماء، آسمان سے جب پانی برسا، بجلی کے کڑکے ہوئے، بجلی چمکی، یہ اندھیرے میں تھے، جہاں پر بجلی کی ہلکی سی روشنی آئی یہ اس طرف بھاگ پڑے، بغیر اس سمت کا اندازہ کیے ہوئے کہ ہم مشرق میں جا رہے ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں، جہاں بھی روشنی نظر آئی اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ بڑی دقیق اور گہری مثالیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو ختم کر دے۔ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوں، مایوس کیوں ہوں؟ اس کی پیچھے وجہ گناہوں کا وہ زنگ ہے جو دلوں کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اب حکم دیا جا رہا ہے، پہلا حکم تو یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اب اگلا حکم ہے وَأَنِيبُوا، یہ اکثر آپ نے نام سنا ہوگا منیب۔ منیب اکثر لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ منیب کا معنی ہوتا ہے پلٹنے والا، منیب کا معنی ہوتا ہے پلٹنے والا، جیسے تائب کا معنی ہوتا ہے پلٹنے والا، توبہ کرنا، توبہ کا معنی بھی وہی ہے، اور انیبو کا معنی بھی یہی ہے۔ اگر یہاں پر لکھا جاتا وَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تو تب بھی توبہ ہی معنی ہونا تھا۔ توبہ کا مطلب بھی ہوتا ہے پلٹنا، اور انیبو کا مطلب بھی ہے پلٹنا، لیکن دونوں میں فرق بھی ہے، دونوں میں فرق بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ کے عذاب کو اس نے دیکھا۔ جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے بعد ہم تائب ہوتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیوں ہم تائب ہوتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آگے جا کر پکڑ نہ ہو جائے، عذاب نہ مل جائے، اس کو تائب کہا جاتا ہے۔ لیکن منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف آتا ہے، اور تائب وہ ہوتا ہے جو ڈر کے اللہ کی طرف آتا ہے۔ دونوں طرح ہی آ جائے، دونوں میں سے ایک طرح بھی آ جائے، بندہ کامیاب ہے، راستہ کھلا اور وسعت والا ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ ڈر کے ہی آئے، یا ضروری یہ بھی نہیں کہ بندہ محبت کے ساتھ ہی آئے۔ آئے صحیح، اللہ کے پاس آئے، اور اللہ نے یہاں پر ایک اور بات کی، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آنا۔ آپ یاد کیجئے پیچھے تھا اے میرے بندو، اب یہاں ہے اپنے رب کی طرف آؤ۔ دونوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کر کے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب ان دونوں کا جو گہرا تعلق آپس میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی چھوڑ چکے ہیں، پر امید ہو گئے ہیں، تو اب ان کو اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا الہ الہکم، اپنے الہ کی طرف آؤ، اللہ نے کہا الہ ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، اور تربیت کرنے والا، اور سردار۔ یہ تینوں معنی رب کے کیے جا سکتے۔ الہ ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ۔ اللہ اگر پالنے والا ہے نا تو اللہ صرف جسم نہیں پالتا، اللہ روح بھی پالتا ہے۔ اللہ بندے کی روح کو بھی پالتا ہے۔ وہ اگر جسم کو رزق دیتا ہے تو اس کی روح کو بھی رزق دیتا ہے۔ جسم کو رزق وہ مٹی سے دیتا ہے کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے۔ روح آسمانوں سے اتری ہے، وہ روح کا رزق آسمانوں سے اتارتا ہے، جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پالنے والا ہے، پلٹو، رجوع کرو اپنے پالنے والے کی طرف، تو جو خوراک اس نے تمہاری روح کی اتاری ہے اس کو لے لو۔ اور اگر کہا جائے کہ وہ تربیت کرنے والا ہے تو پھر وہ رب جسمانی تربیت بھی کرتا ہے، روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ جسمانی تربیت کیا کرتا ہے کہ لوگوں جھوٹ مت بولو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اپنی زبانوں سے غیبت نہ کرو، تمہارے ہاتھ کسی غیر محرم کو نہ چھوئیں، تمہاری آنکھ کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، تمہارے معاملات شفاف ہوں، صاف ہوں۔ یہ جسمانی تربیت ہے۔
اور روحانی تربیت اگر وہ جسم کی روح کی کرتا ہے تو یہ کہ ایمان کی بلندی ہو. ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر بندے کا ایمان اور ہے، مسجد کے باہر اور ہوتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ رب کا معنی سردار ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ سردار یعنی ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو سردار جیسا چاہتا ہے ویسا کر گزرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور آؤ پلٹو اپنے رب کی طرف. کس چیز کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی طرف آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بھی بن جاؤ. اگر تو یہاں پر اکیلا ہم ذکر کرتے انیبو، اگر یہاں اکیلا انیبو کا لفظ آتا، اسلمو آگے نہ آتا، تو پھر ہم انیبو کا معنی کرتے کہ تم پورے کے پورے اپنی روح کے ساتھ بھی اور اپنے جسم کے ساتھ بھی اللہ کے پاس آ جاؤ. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، جسم نہ بھی ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے بندے کا، چہرے پہ داڑھی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. اور جب یہ دو چیزیں الگ الگ اللہ نے ذکر کر دی، انیبو الگ ہے، اسلمو الگ ہے، تو دونوں کا معنی پھر ایک اور معنی سامنے آتا ہے. انیبو کہ تم دل سے، اپنے دل سے اللہ کی طرف آؤ، واسلمو اور پھر اپنے جسم کے ساتھ اس کے مطیع بھی بن جاؤ، فرما بردار بھی بن جاؤ. اب جب بندے کا دل ٹھیک ہو گیا، دل درست ہو گیا، اس کا جسم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کی پلک جھپکے گی تو اللہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے 3 آنکھیں آگ دیکھیں گی بھی نہیں، جہنم کو دیکھیں گی بھی نہیں. 3 آنکھیں. سب سے پہلی آنکھ جو اللہ کی راستے میں جہاد کے میدان میں پہرا دے. وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے. وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو جھک جائے اگر اس کے سامنے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھا جائے یا ذکر کیا جائے. یہ 3 آنکھیں آگ جہنم کو دیکھیں گی بھی نہیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دے، مطیع کر دے، فرما بردار کر دے. اسلمو کی بھی لمبی تفسیر ہے. انیبو کو تو آپ نے دیکھا، اس کو سمجھ لیجیے 2-3 نقطوں میں. انیبو کو ایک معنی تو اس کا ہم نے یہ کیا کہ خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے پاس آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. یعنی نماز ایک تو ہے ڈر کر ادا کر رہا ہے، ایک ہے محبت کے ساتھ ادا کر رہا ہے. جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے کہا گیا آپ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. محبت کے ساتھ اللہ کی طرف آنا. نبی علیہ السلام ساری رات قیام کرتے ہیں. کہا گیا اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے تو آپ کو پہلا جنتی بنا دیا، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، شکر ادا نہ کروں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت میرے اوپر کر دی. یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی حکومت عطا فرمائی، بادشاہ بنا دیا. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، اتنے بڑے زمین و آسمان میں تیری نظر کرم صرف میرے اوپر ہوئی. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی فقط ایک میرا دوست ہے. توفانی مسلمہ، مجھے موت دینا، فوت کرنا مسلمہ. یہ جو اسلموں کا لفظ آپ پڑھ رہے ہیں، مجھے موت دینا تو مسلمان بنا کر موت دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے بیٹے ابراہیم اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دے. مسلمین، ہمیں مسلمان بنا دے.
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری اولاد میں بھی اللہ امت مسلمہ ہی بنانا۔ گویا کہ یہ اسلام کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کا اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ انبیاء بھی اللہ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں۔ اور جب اسلام ملتا نا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے فوت کرنا تو مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا، تو اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت والے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور نیک لوگوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ نیک لوگوں میں سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین بھی ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اسلم، مسلمان بن جا، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب دونوں اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کر رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ سارے بیٹوں نے جواب دیا ہم آپ کے الہ، آپ کے باپ کے الہ اور اسماعیل کے الہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جو اصلی منہ کا لفظ ہے یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں، اللہ نے یہاں ذکر کیا، بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام۔ یہ بہت عظیم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دی، اور دونوں جب اکٹھی آ جائیں، انیبو بھی اور اسلیمو بھی، تو میرا بھائی ان کی عظمت بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکامات ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا